یہ حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو آدمی نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، سنیے توجہ کے ساتھ حدیث کو، جو نماز کو عشاء کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ آدمی گویا ساری رات آدھی رات نوافل اور وظائف کے اندر آدمی جو ہے وہ کھڑا رہا ہے۔ اور جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے اور فجر کی رات جو نماز جو ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کی ہے، تو وہ گویا ساری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں محو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نفلی عبادت میں کھڑا رہا ہے۔ آپ صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں، نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو وہ بھی آپ کی گویا آپ ساری رات جاگتے رہیں۔ اور بھائی اس چیز کا اہتمام کرو جو ہمارے اوپر فرض چیزیں ہیں۔ یہ صلاۃ تسبیح ایک مستحب عمل ہے، اس کا ثواب ہے، گناہ نہیں ہے، کرنا چاہیے، اس رات ہمیں آنا چاہیے، روح کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ اعلان فرماتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے، حضور نے اس بات کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، کرنا چاہیے، لیکن وہ رسمی نہیں ہونا چاہیے، اسی رات کر لی پھر اس کے بعد چھٹی۔ یہ توبہ کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا، توبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کے پہلے ہم کر چکے اس کی معافی مانگ لیں، نیکسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اسی رات جو ہے وہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے پیچھے چھٹی۔ تو یہ توبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر الغنم قلب۔ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی جو نصف رات ہوتی ہے، 15 شعبان المعظم کی رات، اس میں رب العالمین جو ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کے اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ اور ہر قسم کی جو ہے وہ جو نیک دعائیں ہوتی ہیں جو آدمی کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس دعا کو سنتا ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے اور اس کی بخشش ہوتی ہے۔